ایک 40 سال کی لیڈی انسپیکٹر کہتی ہے کہ میرا نام شمیم ہے، میری عمر 40 سال ہے، میری 40 سالہ زندگی کورٹ اور کچہری میں ہی گزر گئی، لیکن یہ ہے میری زندگی کا انتہائی دل خراش کیس تھا۔ قیدی نمبر 804 بہت ہی عجیب لڑکا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا، نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی اور نہ ہی مکار، بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ بہت پر اسرار تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی 19 سال کا ہے۔ اس نے تو ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی کہ وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ وہ کس جرم کی وجہ سے یہاں سزا کاٹ رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی تھی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ پولیس میں کام کرنے والوں کے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، لیکن اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں تھا کہ آپ کسی قیدی سے بے تکلف ہو کر گفتگو کر سکے۔ وہاں کے کچھ قوانین تھے جن کو فالو کرنا تھا۔ آج مجھے حکم ملا، قیدی نمبر 804 کو 2 دن کے بعد سزائے موت دے دی جائے گی اور اس کو اپنے ماں باپ سے ملوایا جائے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے وقت قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھائے یا کسی شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ ضرور پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 804 جس کا نام راشد تھا، اس کی ماں اس سے ملنے آئی اور اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا۔ میرے کانوں میں اس کی ماں کی یہ آواز پڑ ہی رہی تھی اور میں نے پھر سنا کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ تجھے سزا سے اللہ بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر بہت حیرت ہوئی کہ یہاں اس کی ماں بھی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ سزائے موت بھی بھلا رک سکتی ہے، اس کو تو سزا سنا دی گئی تھی۔ مجھے آج ہی آرڈر ملا تھا کہ میں راشد سے اس کی آخری خواہش بھی پوچھ لوں اور اسے اس کے گھر والوں سے بھی ملوا دوں۔ میرا خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ہی ملنا ہوگی، وہ اس کے بعد کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی عجیب اور حیران کن ہوگی کہ میں سن کر ہی چکرا جاؤں گی۔ میں اس کے پاس آئی اور میں نے اس سے ہمدردی میں پوچھا۔ میں پہلی بار اس سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ راشد، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ راشد کہنے لگا، میری آخری خواہش یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ میری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں نے کہا، ہاں، ہم ضرور پوری کریں گے۔ یہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے، یہ تمہارا بھی حق ہے۔ مجھے اس کی کم عمری پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے راشد سے کہا، آؤ چلے ایس پی صاحب، تم سے تمہاری آخری خواہش ضرور پوچھیں گے۔ میں راشد کو لے کر ایس پی صاحب کے پاس آ گئی۔ ایس پی صاحب کہنے لگے، بولو بچے۔ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب ایسے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا تھا لیکن سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزاد گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ایس پی صاحب، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی آخری خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالا لگ گیا۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے۔ کون کم بخت تم سے شادی کرے گی؟ جس کو معلوم ہوگا کہ تم اگلے دن مر جاؤ گے، تمہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تم ایک سزائے موت کے قیدی ہو۔ تم اتنے امیر بھی نہیں ہو کہ تمہارے گھر والے کسی کو پیسوں کی لالچ دے دے۔ تم نہایت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اس ماحول میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اپنی زندگی کا آخری موقع ضائع کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا یا کسی سے ملنا، ہم تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تم سے شادی کرنے پر کوئی بھی راضی نہیں ہوگی۔ ہم تمہاری شادی کیسے کروائیں گے؟ راشد بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب،
میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائے؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہیں یہاں جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بنے گی۔ یہ بات اتنی ہی سنجیدگی سے کی گئی تھی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ راشد نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل بھلا کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں جھگڑا کرے گی؟ لیکن راشد نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کہنے لگا آپ لوگ اعلان کروا دیں، میری یہ آخری خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی بھی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلا سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے مسجد میں اعلان کروا دیا۔ راشد خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروایا گیا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ سزائے موت کے قریب ہے، 2 دن کے بعد اسے پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی عورت اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو بھلا تھانے میں آ جائے۔ ہمیں راشد کی یہ بات ایک مذاق ہی لگ رہی تھی۔ بہرحال ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو حیران رہ گئے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر 17 سے 18 سال کے قریب ہوگی وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی موجود تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے دلہن کا لباس بھی پہن رکھا تھا۔ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں، میرے ساتھ جیل چلیں، اور مجھے اس نے ساری بات بھی بتا دی کہ میرا ہونے والا شوہر 2 دن کے بعد مر جائے گا، اسے سزائے موت سنا دی جا چکی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنا مستقبل برباد کرتی ہو، مگر یہ نہیں مانی۔ کہنے لگی کہ میں راشد سے ہی نکاح کروں گی، یہ میری بھی آخری خواہش ہے کیونکہ میں راشد سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پورا کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ راشد خان کو اس کی جیل سے باہر بلا کر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد راشد کہنے لگا کہ وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے پاس بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادوں کو تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے، اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش اور حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے ساتھ جیل میں بند کر دو۔ میں نے اندر دونوں کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا اور وہاں سے میں باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید جیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جیل کا دروازہ کھولنا اتنا آسان بات نہیں ہے، وہاں پر بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ میں آ کر اپنے آفس میں بیٹھ گئی۔ میں کسی بہت گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی گئی۔ میں فوراً بھاگی، راشد کی جیل میں آئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں تھی اور اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکالیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری عقل اب ٹھکانے آ گئی ہے، محبت کا بوجھ تمہارے سر سے اتر گیا ہے، اب نکلو یہاں سے، بلا وجہ تم نے اپنا مستقبل بھی برباد کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی وہاں سے نکل کر چلی گئی اور میں نے وہاں پر تالا لگایا اور اپنے آفس میں آ کر سو گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا
کہ بس سزائے موت والا قیدی نمبر 804 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو اپنی جیل میں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ جاؤ اچھے سے دیکھ کر آؤ۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں راشد کی جیل کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ راشد کی جیل کے پاس پہنچ کر میں نے معمول کے مطابق راشد کو آواز دینے لگی۔ راشد کی جیل کے پاس پہنچ کر میں نے معمول کے مطابق جب آواز دی مگر مجھے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے راشد کی جیل میں دیکھا تو وہاں پر ایک مردانہ کپڑوں میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو سیدھا کیا تو وہ لڑکی تھی جو کل راشد سے نکاح کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اسی وقت ASP صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ وہ بھی حیران رہ گئے۔ وہ مجھے باتیں سنانے لگے، کہنے لگے کہ اس کی ذمہ دار صرف تم ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہیں اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے نبھانا نہیں آتی تو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے ایک قیدی یہاں سے بھاگ گیا ہے، وہ قیدی جس کو سزائے موت سنا دی جا چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سامنے والی کھڑی لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ کتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اسے کسی بھی صورت میں بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بنی تھی کہ یہ راشد کے ساتھ ملنے آئی ہے، یہ اس کی محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہا کہ وہ بے قصور ہے اور یہ بھی وقت ثابت کر دے گا۔ مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ SP صاحب نے حکم دیا کہ راشد کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا۔ اب ہمیں چکمہ دے کر یہ بھاگ گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھایا اور ان کا نکاح کروا دیا اور اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچتے اور ان سے ساری بات پوچھتے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس لڑکی سے ہی ساری بات کیوں نہ پوچھ لوں۔ راشد کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت ٹائم سے جیل سے نکل گیا تھا۔ ابھی تو اس کو پورا دن گزرنے والا تھا، بس صبح 4 بجے کا نکلا تھا اور ہمیں شام کو خبر ہوئی۔ نہ جانے اب وہ حق کہاں چلا گیا ہوگا۔ میں نے لڑکی سے 2 سوالات کیے، پھر اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھائی کے بارے میں آپ کو ایک ایک بات سچ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا تم اسے اپنا بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ناٹک کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، وہ میرا بھائی نہیں لگتا۔ میں نے کہا تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا اور اب تم اسے اپنا بھائی کہہ رہی ہو؟ اور تم دونوں نے ہمیں مل کر دھوکہ دیا، ہمیں چکمہ دے کر یہاں سے فرار ہو گیا، لیکن بہت جلد ہم اسے پکڑ لیں گے اور اسے سزائے موت دے دیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی یقین مانیے ایسا بالکل نہیں ہے، کل شام تک وہ واپس آ جائیں گے، وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ داری ہوں اور وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ اس کی طرف سے گھبرائے نہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی، پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید ہی حیران کر گئی اور میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں اور دوبارہ سے سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ وہ کہنے لگی میرا نام نازیہ ہے، میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد بچپن ہی سے بہت بہادر لڑکا تھا، زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا وقت آیا ہو جب راشد کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ میرے ابا کی بڑی بہن کا بیٹا تھا، یعنی میرا پھپھو زاد تھا۔ ابا کو وہ بہت پسند تھا اور اماں ابا اس پر بھروسہ بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے کر دی تو ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات راشد بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا گھر پر نہیں تھے، راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے، میں سمجھ گئی کہ وہ آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، میں گھبرا گئی، مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں۔ میں نے جا کر دروازے کے باہر جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔
میری آنکھوں میں خوف آ گیا کیونکہ وہ بدمعاش لڑکے تھے۔ پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ زور زور سے دروازہ بجانے لگے اور کہنے لگے کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان کی منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی ہی 2 بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی ابھی اس گھر میں ایک نوجوان گیا ہے، تم لوگ ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ شور کی آواز سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک آدمی نے بہت ہی غلط بات کہی مگر راشد بھائی نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا کیونکہ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ لوگ 4-5 تھے اور راشد بھائی اکیلے تھے۔ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو ہم بہنیں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا بھجا کر ان کو بھیج دیا اور اب تو یہ روز کا تماشا بن گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جیسے ہی ادھر ادھر ہوتے یہی لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ ایک آدمی ان کی کھڑکی سے کمرے میں گھسا اور اسی وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ راشد بھائی کے ہاتھوں سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ جو گناہگار تھا وہ نہیں پکڑا گیا، اس نے میری بہن کو قتل کر دیا۔ ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کسی کی عزت پر حملہ کرے تو ان کے اوپر پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ راشد بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور یہ انہوں نے بالکل بھی غلط نہیں کیا۔ ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمارے گناہوں کی سزا دینا چاہتے تھے۔ راشد بھائی کی والدہ نے مجھے اس ملاقات کے دوران ہی یہ اہم منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے بھی کہا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ارے خاندان کو جتنی ضرورت راشد کی ہے اتنی میری نہیں ہے۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ماں نے بھی راشد بھائی پر مجھے قربان کر دیا ہے۔ سب انہی کا منصوبہ تھا، انہوں نے ہی مجھے گھر سے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ راشد راتوں رات شہر کے بہت بڑے وکیل سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ وہ وکیل راشد کی جان پہچان والوں میں سے تھا۔ راشد نے ایک بار اس وکیل کی جان بچائی تھی جب اس وکیل کی کسی نے مدد نہیں کی تھی، تو راشد نے بہادری سے آگے بڑھ کر ان گنڈوں سے لڑائی کی اور وکیل کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ آج وکیل نے خوشی سے راشد کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ عدالت میں کیس چلا اور وہ بے قصور تھا۔ اس کے بعد عدالت نے راشد کو باعزت بری کر دیا۔ راشد خان کی جگہ اگر کوئی اور بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ بھی شاید یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس میں سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس کی ماں کی بات یاد آئی کہ جب اس نے کہا تھا کہ راشد اللہ تعالیٰ تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دے گا اور تم جلد ہی جیل سے رہا ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے اور جب جب میں اس واقعے کو سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔